ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا کا 5واں بڑا شہر ہے۔ پشاور سے 300 کلومیٹر جنوب میں واقع اس شہر کی جدید بنیاد سہراب خان کے بیٹے اسماعیل خان نے 15ویں صدی میں رکھی اور یہ شہر انہی کے نام سے منسوب ہے۔ ویسے تو یہ بہت قدیمی شہر مانا جاتا ہے اور اس کی سب سے مشہور رحمان ڈھیری ہڑپا کی تہذیب سے تعلق رکھتی ہے۔ لوک روایت میں اس شہر کے بارے میں کہا جاتا تھا ڈیرا پھلاں دا سیرا۔ اس شہر میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان سرائکی ہے۔ یہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش زراعت ہے۔ یہاں کے کھجور، مالٹے اور تربوز نہ صرف ملک بھر میں ترسیل کیے جاتے ہیں بلکہ بیرون ملک بھی ایکسپورٹ ہوتے ہیں۔ اس شہر کی سیاست میں ہمیشہ سے جمعیت علماء اسلام کا غلبہ رہا ہے۔ ہر دور میں حکومت بنانے کے لیے بڑی بڑی پارٹیوں کو جمعیت علماء اسلام کی حمایت کی ضرورت رہی۔ اس شہر میں جمعیت علماء اسلام کی حمایت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا مفتی محمود نے 1970 کے انتخابات میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ہرا کر اس حلقے سے نشست جیتی تھی۔ مولانا مفتی محمود کی وفات کے بعد اس جماعت کی باغ دوڑ مولانا فضل الرحمان نے سنبھالی۔ 1988 میں یہ جماعت 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک جمعیت علماء اسلام سمیع الحق اور دوسری جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان کا آبائی گاؤں عبد الخیل بھی یہیں موجود ہے۔ ویسے تو مولانا کے نام کا اس حلقے میں ڈنکا بجتا ہے، لیکن 2018 کے الیکشن میں علی امین گنڈا پور نے یہ سیٹ مولانا کو شکست دے کر جیتی تھی۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں ایک بارونق بازار بھی موجود ہے اور سی پیک پروجیکٹ کے تحت بنی M14 موٹر وے جو ڈیرہ اسماعیل خان کو اسلام آباد سے ملاتی ہے، اس کا انٹرچینج عبد الخیل کے پاس سے گزرتا ہے۔ یہ مولانا صاحب کا آبائی گھر ہے۔ مولانا کے آبائی گھر میں مہمانوں کے لیے خصوصی فرنشڈ مہمان خانہ موجود ہے۔ اس مہمان خانے میں سیاسی محفلیں جمتی ہیں اور اس بیٹھک میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے گاؤں عبد الخیل میں ان کا آبائی قبرستان بھی موجود ہے، جہاں مولانا مفتی محمود اور ان کی اہلیہ کی آخری آرام گاہ ہے۔ قدیم قبرستان اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہاں موجود قبروں کے اوپر مٹی کی جگہ پتھر رکھے جاتے ہیں اور خاص طور پر مرد اور خواتین کی قبروں کی تفریق کے لیے قبر کے پائنتی جانب ایک بڑا پتھر موجود ہے۔ اس پتھر کے رکھنے کا انداز صنف کا پتہ دیتا ہے۔ قبرستان سے کچھ فاصلے پر ہی مولانا فضل الرحمان کا تعمیر شدہ مدرسہ ہے اور مسجد بھی موجود ہے۔ انتخاب کے اس سفر کا آغاز ہم نے مولانا صاحب سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ آئیں مولانا سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے سیاسی سفر کے بارے میں جانتے ہیں۔ مولانا السلام علیکم۔ کم از کم اس انٹرویو کی حد تک تو آپ کو عورت کی حکمرانی قبول ہوگی نا؟ وہ تو پوری دنیا میں ہے۔ گڈ ٹو ہیئر دیٹ مولانا۔ یہ شکر ہے کہ آپ نے اس کو تسلیم کیا اور یہ باقی مردوں کو بھی تسلیم کر ہی لینا چاہیے اب۔ تو آپ ماشاءاللہ 70 سال پہلے، خدا آپ کو لمبی زندگی دے، اپنے آبائی گاؤں ابو الخیل میں پیدا ہوئے، ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ ابتدائی تعلیم آپ نے شاید ملتان میں حاصل کی، کافی دیر آپ ملتان میں بھی رہے جی، اور اس کے بعد پھر آپ مدارس میں گئے جہاں پر آپ نے علوم پہ مہارت کی، علامہ بھی بنے ماشاءاللہ۔ دارالعلوم حقانیہ میں بھی آپ پڑھے؟ جی وہاں پڑھے کہ آپ کی تعلیم میں علم النحو بھی شامل تھا اور یہ لاجک جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی کہ منطق کی تعلیم وہ بھی شامل تھا۔ جی، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، کیونکہ جو آپ کی خاصیت میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو آپ اپنی بات کرتے ہیں وہ ایک بڑی منطق سے آپ سمجھا پاتے ہیں، اور اس ملک میں جہاں پر کوئی ریشنالٹی نہیں ہوتی، لوگ اپنے ذاتی مفاد پہ ہی فیصلے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اداروں کے بھی فیصلے ان کے مفادات پہ ہی ہو جایا کرتے ہیں، یہاں منطق چلتی ہے مولانا؟ نحو میں بحث ہوتی ہے جملوں کی ترکیب کے ساتھ، تو اس میں پھر لاجک منطق سکھائی جاتی ہے۔ تو منطق اس کے بعد ہے، یعنی یہ آپ کو عربی پڑھنا اور اس کو سمجھنا سکھاتا ہے۔ اس کے تحت ہم نے ابتدا میں گاؤں میں پڑھا، پھر اس کے بعد دیہاتوں میں جا کر پرانے زمانے کے ہمارے جو پڑھانے والے استاد تھے ان سے پڑھتے رہے، اور پھر بقیہ تمام علوم ہم نے تقریباً 8 سال کوڑا ہٹک میں گزارے ہیں۔ جی 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 مولانا، آپ کی اردو اتنی بہترین، ہمیشہ سن کے خوشی ہوتی ہے اور انسان مستفید ہوتا ہے آپ کی زبان سن کے، اور اس طرح کی اردو اور کوئی نہیں بولتا ماں سوائے پختونخوا کے لوگوں کے۔ تو پختونخوا کے لوگ اتنی خوبصورت اردو کیسے بولتے ہیں؟
کچھ تو ہمارے جو لوگ ہیں پشتونخوا کے ہوں، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے وہ سندھی ہوں، پنجابی بھی، تو یہ اپنی جو زبان ہے ان کی مادری زبان یا ان کی قومی زبان وہ آپس میں بولتے ہیں، لیکن رابطے کی زبان بہرحال چونکہ اردو ہے ہمارے پاکستان میں، اور چونکہ میں زیادہ تر ملتان میں رہا ہوں تو پھر میرے گھر کا ماحول سیاسی، ان کے گفتگو میں سیاست، ان کے الفاظ، ان کے جملے، اور پھر میں جب 27 سال کا تھا جب میرے والد صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، تو اب میں 70 سال سے اوپر جا چکا ہوں، تو اس پورے دوران میں بہت سی چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، کوئی منطق وغیرہ سے نہیں، تجربات سے جو گزرتی ہے آپ کے اوپر، ہم ایک غلط لفظ بول لیتے ہیں، وہ ہمارے لیے وبال بن جاتا ہے میڈیا میں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ یہاں فٹ نہیں ہو رہا، مجھے کوئی اور لفظ یہاں پر فٹ کرنا ہے۔ ملتان میں اتنی دیر گزاری تو پھر سرائکی پہ بھی عبور حاصل کر لیا؟ جی، مجھے سرائکی ٹھیک آتی ہے، میں سرائکی زیادہ بولتا نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ سرائکی ماحول ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان خود سرائکی ہے، جی بالکل۔ تو ڈیرہ اسماعیل خان، پھر میں ڈیرہ غازی خان میں رہا ہوں، وہاں بھی سرائکی ہے، پھر ملتان میں رہا ہوں، وہاں بھی سرائکی ہے، بڑی خوبصورت زبان ہے۔ پھر ملتانی اور سرائکی اور ریاستی چھوٹا موٹا فرق ہوتا ہے، تھوڑا بہت فرق ہے ڈائلیکٹ کا، جو اس ماحول میں بھی کافی وقت گزارا۔ بڑی حسین زبان ہے۔ تھوڑے کیا حال ہیں سائیں؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ انڈس ویلی سویلائزیشن کی زبان شاید سرائکی ہی نکلے جب وہ تختیاں پڑھی جائیں ایونچولی۔ آدھے ہن کہ سرائکی بہت پرانی زبان ہے، اے صحیح ہے جی؟ بہت پرانی زبان ہے؟ یہ کوئی شک نہیں، سرائکی یقیناً بہت پرانی زبان ہے، لیکن سرائکی دے پیرل انڈس کلچر ہے ساڈا جی، اندر ہند کو تے سرائکی جی ہاں، یہ دوہاں دا اپنے اپنا میدان ہے۔ دریا دی زبان ہے بس جڑی ہند کو تو شروع ہزارہ ایبٹ آباد تے تسا آمن جو اٹک تک یہ سارے ہند کو ہے۔ جی ہاں، تے جڑے ویلے اساں میاں والی داخل تھیندے ہیں، بھکرج داخل تھیندے ہیں، ان دے بعد ڈیرہ اسماعیل خان، اگوں تے ڈیرہ غازی خان، ملتان، یہ بس سرائکی بن ویندے جی۔ جڑے ویلے اساں اگوں تے ویندے ہیں بہاولپور، رحیم یار خان، یہ بس ریاستی زبان ہوندی، پرانی ریاستی زبان۔ تاریخ دان آدھن دریائے سندھ دی تہذیب دیاں تختیاں پڑھیاں جاون گیاں، ادوں سرائکی زبان تھی وے گی۔ میرے خیال میں میری سرائکی آپ کی سرائکی سے اچھی ہے۔ کوشش تو کر سکتے ہیں، کہنا ہے یہ تاریخ دانوں کا اور آرکیالوجسٹ کا۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں بہت قدیم زبانیں ہیں، ہمارے اس خطے کی قدیم زبانیں ہیں۔ ایک دفعہ میرے شوہر نجم سیٹھی اور میں ہندوستان گئے، وہاں پر ہمیں ایک نہایت خوبرو خاتون ملی جو دلی میں رہتی تھیں اور اونچی لمبی گوری چٹی تھیں، اور ان کو میں دیکھ رہی تھی اور میں نے سوچا کہ یہ تو ہمارے علاقے سے ان کا تعلق ہوگا، ان کی پشتوں کا۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگیں کہ میرے بڑے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہجرت کر کے تقسیم کے دوران یہاں ہندوستان میں آ کے مقیم ہوئے۔ تو میں نے کہا کہ اور اس کے بارے میں اور تمہیں کچھ یاد ہے، پتہ ہے؟ تو کہنے لگیں کہ مجھے میری دادی نے پالا اور میں سب سے چھوٹے بیٹے کی اولاد تھی، تو میری دادی اور دادا بہت بوڑھے ہو چکے تھے تب تک، اور دو باتیں وہ آپس میں کرتے تھے، تو آپ کو اگر معلوم ہو کہ وہ کیا کہتے تھے، میرے دماغ میں وہ گھومتی ہیں، وہ الفاظ گھومتے ہیں، لیکن مجھے ان کا مطلب نہیں معلوم۔ تو میں نے کہا کیا کہتے تھے؟ تو کہتی ہیں کہ دادا دادی کو کہتے تھے بار بار کیتی سی۔ تو میں نے کہا کیتی سی نہیں، وہ پوچھتے ہوں گے کی تھی سی، یعنی کہ کیا ہوگا۔ پھر کہنے لگی کہ پھر دادا دادی کو ہر 2-3 دن کے بعد کہتے تھے داون سو کہ نہ داون سو۔ میں نے کہا وہ کہتے تھے دھاون سو کہ نہ دھاون سو، کہ میں نہا لوں کہ نہ نہاؤں۔ ایسے ہی ہے جی، بالکل صحیح ہے جی، بالکل صحیح ہے۔ تو بتائیے کہ پھر سرائکی اور پشتو میں سے، کیونکہ آپ کا ایک مروت پشتون خاندان کے ساتھ تعلق ہے اور مادری زبان آپ کی پشتو ہے، تو ان دونوں میں سے زبانوں میں سے گھر پہ تو آپ پشتو ہی بولتے ہیں؟ جی پشتو ہی بولتے ہیں ہم گھر میں، اور چونکہ ہماری پیدائش مروت میں ہوئی ہے، میرے ننیال جو ہیں وہ سب مروت ہیں، تو اگرچہ ہم ناصر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری اپنی پیدائش مروت قوم میں ہوئی ہے اور ہمارے سارے رشتے جو ہیں وہ مروت قوم کے ساتھ ہیں، تو تقریباً وہی کلچر، وہی زبان، وہی عادتیں ہمیں ساری زندگی کی، گھر کے بچوں کے سب ایک ہی ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔
تو اپنے جو ہماری قوم ہے وہ زیادہ تر بلوچستان میں، پھر آگے افغانستان میں، تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی زیادہ رابطہ نہیں ہے. آنا جانا رہتا ہے، آ جاتے ہیں وہ ہمارے مہمان، ہم چلے جاتے ہیں ہم ان کے مہمان، لیکن کوئی زیادہ ہمارا مربوط وہ نظام نہیں ہے. الا یہ کہ کچھ لوگ ان قبیلوں کے جو ہمارے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں آباد ہیں، جی، تو جو ڈیرہ اسماعیل خان میں آباد ہیں ان کے ساتھ تو روزانہ کا ملنا جلنا ہوتا ہے. جب بھی ہم جاتے ہیں ان کے لوگ آ جاتے ہیں، ہم ان کو ملنے چلے جاتے ہیں، ہم شادی میں شریک ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر ہمارا تعلق جو ہے یہیں اپنے مروت قبیلے کے ساتھ ہی ہے. جی. آپ کے مرحوم والد مرحوم و معروف مولانا مفتی محمود صاحب، مجھے یاد ہے بچپن میں جب ہم اپنے بڑوں کے ساتھ ان کے مہمانوں کو ملا کرتے تھے، تو میری خالہ تھیں بیگم کشور عابد حسین، ان کے ہاں مولانا کو میں نے دیکھا. میں نے خان عبدالولی خان کو بھی وہاں ہماری ملاقات ہوئی، بی بی نسیم ولی سے بھی وہاں ملاقات ہوئی، شیرباز بازاری صاحب سے بھی وہاں پر ملاقات ہوئی. یہ 1977 کی میں بات کر رہی ہوں جب 9 ستارے پی این اے بنے تھے. مولانا آپ کے والد مفتی محمود صاحب نہایت سادہ میں نے ان کو پایا، لیکن بالکل اس سارے اجتماع کا حصہ تھے اور بڑا متحرک حصہ تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو آپ 27 سال کے تھے اور آپ نے جے یو آئی جمعیت علماء اسلام کی لیڈرشپ سنبھالی اس وقت. تو اس وقت آپ نے کیا محسوس کیا کہ کیا ورثہ آپ کو ملا؟ یہ تو بڑا ایک آپ نے بڑا حساس سوال کر دیا، جو میں خود بھی سوچتا ہوں کہ ابھی تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا جلدی مجھے والد صاحب چھوڑ جائیں گے. لیکن بہرحال جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، تو اب 27 سال میں نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں ان کے منصب پہ جا کے بیٹھوں گا. لیکن جماعت نے مجھے کھینچا، اور ہر طرف سے جو میرے والد کے رفقات تھے، بزرگ اکابر، تو انہوں نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ اگر جماعت کو اس وقت سنبھالنا ہے تو پھر آپ نے نکلنا ہے. کیونکہ کارکن کا جو اعتماد مفتی صاحب پر تھا اور ایک تعلق ان سے بن گیا تھا، وہ تعلق تبھی برقرار رہ سکتا ہے جب آپ خود جو ہے ان کے پاس جائیں گے. اور اب میرا تعارف بھی نہیں تھا اس زمانے میں، صرف ان علماء کو میں جانتا تھا یا ان جو جماعتی بزرگوں کو کہ جو والد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے، اور گھر میں ان کو دیکھتا تھا، وہ ہمارے مہمان ہوتے تھے. تو اس سے زیادہ میرا تعارف نہیں تھا جی. پھر اس کے بعد ظاہر ہے مجھے گھر سے نکلنا پڑا، پھر ان لوگوں تک پہنچنا پڑا، ان سے ملاقاتیں ہوئی، تعارف ہوا، اور اس طریقے سے پھر وہ جو ایک نوجوان حلقہ جماعت کے اندر تھا، اس نے بہت جذباتی انداز میں ہمیں سپورٹ کیا. کارکن نے ہمیں سپورٹ کیا پورے ملک کی سطح پر. اور آج 42-43 سال اسی وادی خاردار میں جی ہاں، سب بھی وادی خاردار میں بھٹک رہے ہیں. مولانا آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم بھی شامل ہیں، اسی سفر کا حصہ ہیں ہم لوگ سارے. لیکن جس چیز کا مجھے تعجب ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں کی ماشاءاللہ ایک مذہبی جماعت ہے، لیکن مولانا مفتی محمود نے بھی، آپ نے بھی جب بھی الحاق کیا تو آپ نے سیکولر جماعتوں کے ساتھ، لیفٹ کی جماعتوں کے ساتھ، سینٹرسٹ جماعتوں کے ساتھ الحاق کیا، نہ کہ آپ جماعت اسلامی کے ساتھ الحاق کریں یا باقی مذہبی جماعتوں کے ساتھ. تو کہ مولانا مفتی محمود نے بھی اس زمانے میں جب بھٹو صاحب کا دور تھا تو چیف منسٹر خیبر پختونخوا، اس وقت فرنٹیئر کہتے تھے، وہ بنے، اور ان کے جو الائنس پارٹنرز تھے اس وقت وہ نیشنل عوام پارٹی تھے اور قوم پرست جماعتیں بھی تھیں، اور ان کا اتنا ہی حصہ تھا اس جد و جہد میں جتنا باقیوں کا تھا. تو یہ غیر فطری الحاق نہیں ہے؟ جمعیت علماء ہند کی جب تشکیل ہوئی ہے 1919 میں، تو بر صغیر کے تمام مکاتب فکر کے علماء اس میں شریک تھے. ایک مکتب فکر نہیں تھا اس میں جی. ہاں، بعد میں پھر حالات بدلتے گئے، لوگ اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ چلے گئے، لیکن یہ تھا کہ یہ پورے ملک کے لیے، پورے وطن کے لیے جماعت بنائی گئی تھی، اور اس میں مسلکی تعصبات اور دائرے نہیں ہوا کرتے تھے.